اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان میں خامی ہے، اس کو بڑھا لے۔ اللہ خود کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے تو دلوں میں ابھی ایمان داخلی کوئی نہیں ہوا۔ سورۃ حجرات میں اللہ نے ایسے بدوؤں کو کہا تھا، آج ہم بھی پڑھے لکھے بدو بن گئے۔ اللہ کہتا ہے یہ ایمان ہوتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہو؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ ایک سائڈ پہ۔ پھر چل پڑتے ہو ویزے لگوانے عمرے کے، پھر بھاگ جاتے ہو تم حج کرنے، پھر تم جاتے ہو اور تم کھانے پکا پکا کے بانٹتے ہو، پھر جاتے ہو مسجدوں میں تم جا کر کارپیٹ ڈال دیتے ہو۔ چپ کر کے بیٹھو، مجھے نہیں چاہیے تمہارا یہ ایمان، میں خود کر لوں گا۔ تم اپنی ذات پہ نہیں برداشت کر سکتے، تمہاری انا کو چوٹ نہ پڑ جائے، اور باقی تم رسمی کلامی دین جو مرضی لوگوں کو دکھا دو۔ آج ہم دین کہنے والے جھوٹے ہیں معذرت کے ساتھ۔ سب سے پہلے بندہ اپنا حساب کرے، دوسروں کو تو پیچھے کیجیے۔ ہماری زندگیوں میں خوشیاں غم جہاں آتے ہیں، جہاں ہم اپنی زندگی میں اپنی پریشانیوں میں کھوتے ہیں، تو ہمارا کیا حل ہوتا ہے؟ پھر وہی معذرتیں ہیں جو بےچارے بغیر علم والوں کی ہیں، پھر وہی ہماری تعویلیں جو بےچارے بغیر پڑھے لکھوں کے۔ ہم تو پڑھ لکھ کے لوگوں کا جینا دھوبر کرتے ہیں، اور جہاں بات عمل کی آتی ہے ہم کہتے ہیں ہاں ویسے بات تو آپ سچ ہی کہتے ہیں۔ یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے کیونکہ اب میرے گھر میں بات آئی ہے۔ میں آپ کو حق لفظ کے 4-5 ڈائمینشن 1 2 3 لکھانا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا پھر ہر اینگل دکھے گا، کیونکہ یہ لفظ ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ لکھیے، بہت ہی کثیر المعنی لفظ ہے حق۔ 4 اس کے مختلف ڈائمینشنز جسٹ ریکیپ کروا دیتی ہوں۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جو واقعی حق ہو، سچ کے معنوں میں ٹروتھ، یعنی ہر وہ چیز جو واقعی موجود ہو، اس کے برعکس کوئی چیز موجود نہیں۔ جیسے سراب ہے، دور سے دکھتا ہے، معراج جس کو آپ کہتے ہیں، دھوپ میں پانی دکھتا ہے، باطل کے مقابلے میں حق ہے۔ دوسری، ہر وہ چیز حق ہے جو عقل سے حق ہے، جس کو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ حق ہے۔ تیسری، جو اخلاقی طور پہ واجب ہے۔ اخلاقیات بھی آپ کو سچ بتاتے ہیں کہ شراب نہیں پینی چاہیے، بیوی کو نہیں مارنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح حق بمانی مقصدیت۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یعنی یہ دنیا عبث پیدا نہیں کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر اس ایک لفظ حق میں کیا کچھ بتا دیا کہ تم نے اس دنیا میں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور یہ جو تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک درخت کے ساتھ 2 گچھے ہیں انگوروں کے، تو اس سب کو جمع کریں تو اٹ موسٹ رکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال کیا تواسی بالحق کیا؟ ظلم سہا، کفوا ایدیکم، ہاتھ بند رکھو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اشہد ان محمد رسول اللہ کا یقین دلایا، آخرت کا ایمان دیا، کوئی شریعت نہیں چھیڑی، کوئی فقہی باتیں نہیں چھیڑی، کوئی سود کے شراب کے نئی معاملے، جیسے نماز روزہ بھی نہیں تھا مکی دور میں آیا۔ کبھی آپ نے سوچا اس بات کو؟ اگر آپ اس کو ریورس دیکھیں نا، تو اگر دعوت میں صبر کا مرحلہ آیا ہی نہیں تو مان لیجئے کہ پورا حق پیش ہی نہیں ہوا۔ جہاں حقیقی ایمان آئے گا وہاں فرکشن ہوگی۔ آپ آگ کی تصویر کسی کو دکھائیں اور اس کو ہاتھ لگائیں تو ٹھنڈا، جب اصل آگ کو ہاتھ لگائیں گے نا آگ کو تو گرم لگے گا، اور اگر آگ کی تصویر دیکھیں گے تو ٹھنڈا۔ یہی فرق ہے۔ اصل ایمان اپنے اندر ایک حرارت رکھتا ہے، وہ ایک ایسا رخ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان دیکھتا ہے تو کیا میرا ایمان واقعی ریئل ہے؟ اس کو جا کر خود دیکھیے۔ آپ ایک چھوٹا سا چارٹ بنا سکتے ہیں اپنے نوٹس میں، ایسے ہی لکھ لیجئے۔ آپ نے بچپن میں بنایا نا چارٹ، ایک ادھر اور ایک اوپر، چارٹ نہیں، فروٹ چارٹ نہیں، چارٹ۔ آپ ایک لائن ایسے لگائیے اور اس میں 1 2 3 ایسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لکھیے، اور اس کے نیچے لکھیے آمنوا وعملوا الصالحات۔ یعنی ایک نیچے والی لائن گراف میں ایک نیچے ہوتی ہے اور ایک اوپر ہوتا ہے نا، نیچے آپ گراف میں 1 2 3 4 5 6 7 کریے، اور اس کے آگے لکھیے آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ہے آپ کی پرسنل نیکیاں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ جتنی بھی کریں، مثال ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ گراف کی جو نیچے کی سائڈ ہے، آپ پہلے ادھر کھڑے تھے، پھر آپ تھوڑا آگے 1 2 3 4 5، یعنی آپ دن بدن الحمدللہ اپنی پرسنل عبادات میں گروم کریں، جدھر بھی پہنچ جائیں گے رہیں گے تو نیچے ہی نا۔ اب آپ اوپر جائیے 1 2 3، ادھر بھی لگائیے، اور ادھر آپ لکھیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ درجے اسی کے بلند ہونے ہیں جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرے گا۔ ہمیں 100 میں سے 100 ہی نمبر مل سکتے ہیں، 110 نہیں ملیں گے۔ آپ ایک اچھی بیٹی بن جائیں گی ماں باپ کے حقوق کے معاملے میں تو 100 ہی ملیں گے، 110 نہیں ملیں گے۔ آپ اچھی بیوی بن جائیں گی، اچھی بہو بن جائیں گی، آپ کو 100 ہی ملنے ہیں۔ آپ کی پرسنل گرومنگ آپ کو آگے سے آگے لے جاتی ہے،
اللہ کے ہاں جو درجے ہیں نا یہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر پہ، جو پہلے درجے پہ آئے گا وہ تھوڑا اونچا ہوگا، یہ دوسرا حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے نام کو لے کے اٹھتا ہے اللہ اس کے نام کو اوپر کر دیتا ہے، شرط وہی ہے کہ طریقہ اور نیت درست ہو۔ تو یہ درجے کل جا کر پھر مجاہدین فی سبیل اللہ میں بلنے، یہ ہیں وہ مقامات جس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کا جو سابقون نا وہ یہ لوگ ہوں گے، یہ حوریں ساری ان کو ملنی ہے، جنت کے اعلیٰ درجے ان کو ملنے ہیں، باقی میرے آپ جیسے اپنی نمازوں کے ساتھ جنت کے بہت درجے ہیں، ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائیں گے۔ پرسنل عبادات فرائض کے درجے میں کرنا، حرام سے رکنا جنت میں لے جائے گا، بٹ یہ اکانومی کلاس ہے۔ ہائی کلاس جنت آپ کو ملے گی اس وقت جب آپ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد رکھیں گے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، نہیں کر سکا تو فبلسانہ، پھر زبان سے کہو، فإن لم یستطع فبقلبہ، زبان سے بھی نہیں بولتے، گونگے شیطان ہو گئے تو دل میں برا کہو، وذالک اضعف الایمان، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ ایمان کا بڑا گھٹیا درجہ ہے، سمجھ لو تمہارا ایمان جا رہا ہے۔ تو تواسی بالحق انسان کی شرافت کا لازمی تقاضا ہے، شریف انسان برائی دیکھ کے چپ نہیں رہ سکتا، اس لیے جو حق آپ کے اوپر کھل گیا ہے آپ دوسروں کو بتائیں گے، دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو دکھلا دے۔ پھر انسان دوستی ہے، اس میں آپ لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، آپ دوسروں کو پیش کریں گے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن قرار نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا۔ اور یاد رکھیے آخری درجے میں پھر انسان کی غیرت اور حمیت کا یہ تقاضا ہے کہ جس حق کے لیے اس نے خود کوشش کی، اب اگر اس میں دوسروں کو انوالو کرتا ہے، دعوت کا مرحلہ آتا ہے، دعوت دے، دعوت سے بھی بات نہیں بنتی، یہ اسی کورس میں تھا کہ پھر فرکشن آئے گی، ہم تو اپنے خاندانوں میں مخالفت نہیں برداشت کر سکتے، یہاں سے ہم 2000 پاؤنڈ کا ٹکٹ لے کر جاتے ہیں بھائی اور بہن کے گھر شادی اٹینڈ کرتے ہیں، ہم 1 ماہ کے بعد دوبارہ بھی جانا پڑے تو ہم جاتے ہیں، بھائی کے گھر شادی ہے، اور وہاں جا کر ہم دعوت اللہ اور وتواصوا بالحق نہیں کرتے، کیونکہ اس پہ صبر کرنا پڑے گا، باتیں سننی پڑیں گی، وہ کہیں گے یہ پھپھو کہاں سے آ گئی نصیحتیں کرنے والی، یہ امریکہ سے آئی ہے کہ یہ مکہ سے آئی ہے، اور آرام سے بیٹھو، نہیں بڑی مجبوری ہے پھپھو ہماری خالہ، نہیں پھر وہ مکس گیدرنگ نہ ہوگی، پھر ہم کہتے ہیں چپ، یہ جو چپ کرنا ہے نا یہ تواصوا بالصبر کا اپوزٹ ہے۔ آپ اتنی دور سے پیسے لگا کر بے حیائی دیکھنے گے، بے خودگی دیکھنے گے، یشہدون الزور کے لیے گواہ بن کے گئے جھوٹ کے، تو آپ عباد الرحمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے، بچوں کی شادیوں پہ ماں باپ بدھو بنا کر سٹیجوں پہ بٹھائے جاتے ہیں، وہاں تواصی بالحق تواصی بالصبر نہیں ہوتا، کیونکہ چپ بیٹا ڈاکٹر ہے، چپ اس کے بڑے آئے ہوئے ہیں، بیٹی بہو ایسی ہے، نہیں بڑے گھر والوں سے ماتھا لگا لیا، تو تواصی بالحق نہیں، نری مصلحتیں لے کر آپ دنیا سے جائیں گے، اپنا عمل پختہ نہیں، عمل ہے بھی تو دوسروں کا کچا پکا، تو یاد رکھے والعصر ان الانسان لفی خسر، سورۃ عصر نجات کی راہ دکھا رہی ہے، یہ کامیابی کا آخری درجہ نہیں ہے، یہ انٹینا نہیں ہے، یہ انٹینے کے نیچے کی ڈنڈی ہے، یہ درخت کی چوٹی یا اس کے اوپر کا پھل نہیں، یہ نیچے کی جڑ ہے، جب یہاں ہم فیل ہو گئے تو اوپر کہاں جائیں گے؟ تو لہٰذا ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ 4 مائل سٹونز ہیں، ایک کور ہوگا انشاءاللہ، دوسرا آپ کریں گے، دوسرا ہوگا پھر تیسرا، پھر چوتھا، آپ کہتے ہیں ہمیں کوئی رول ماڈل نہیں ملتا، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی ایک اسوہ کامل ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود دکھایا، نوٹ کریے یہ بات، اللہ کے نبی کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ووجدک ضالا فہدی، سورۃ دوحہ۔ جبرائیل امین نے حقائق کا مکمل انکشاف اللہ کے نبی کے دل پر کیا، آپ نے تصدیق کی اور ایمان لیا۔ آپ کا کون استاد تھا؟ کون سا مدرسہ تھا؟ کہاں بیٹھ کر سورۃ عصر کا کورس کیا اللہ کے نبی نے؟ نہیں، لیکن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں 285 جا کر دیکھیے، رسول پہلے خود ایمان لایا، تو آمنو پہ سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ کیا ان کے حالات سازگار تھے؟ باپ بھی نہیں سر پہ، قبیلہ گنبا کسی اور چیز پہ، برادری کچھ اور کرتی ہے۔ آگے چلیے، آپ کی زندگی اخلاق حسنہ کا خوبصورت نمونہ تھی، اتنے مخالف ماحول میں بھی لوگوں سے صادق اور امین کہلوائے، اور اب کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اسلام اخلاق کے ساتھ پھیلایا، تلوار کے ساتھ نہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ
عظیم. اے محمد آپ تو یقیناً اعلی اخلاق کے درجوں پہ ہیں. تو پھر آمنو کے بعد عوامل الصالحات ہو گیا. آگے چلیے، جب آپ نے غار حرا کے مجاہدوں میں، راتوں کی عبادتوں میں اپنا تعلق باللہ مضبوط کیا، خلف الفضول لے لیجئے، اور مکہ کے آپ کی جوانی کے دور میں آپ کا اس شہر میں بہت ہی اعلیٰ کردار کا ہونا، یہ سب ہوا. اور اس کے بعد پھر یا ایھا المزمل قم فانذر، یہاں سے پھر آپ کا وتواصوا بالحق کا سفر شروع ہوا تھا کہ اے محمد، اے چادر اوڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے. سونے کے دن گئے، آرام کے دن گئے، اب اٹھیے. قم فانذر. اور پھر ایسے کھڑے رہے تواصی بالحق کے لیے کہ 23 سال کے بعد کہیں سکون کی نیند سوئے ہوں گے. کبھی مکہ میں، کبھی طائف میں، کبھی مدینہ کی گلیوں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، کبھی حنین میں. ہماری زندگی کے تو اتنے مراحل ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، اتنی شادیاں ہوں گی، اتنے ہمارے ذاتی غم ہوں گے، پھر ہم دعائیں کتنی بڑی بڑی مانگتے ہیں. تو آج اس غلط فہمی کو دل سے نکال کر اٹھیں گے. دیکھیے، جنت میں داخل ہو جانا بالکل ڈیفرنٹ سٹوری ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کے دل میں یہ ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، 100% سچ ہے. لیکن غلط فہمی آگے ہے، درجے نہیں ہے. اس کے بعد تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے سوا جب آپ آمنو اور عاملوا الصالحات کر لیتے ہیں تو پھر آپ اٹھ جاتے ہیں. بابا جدہ کا دعالن فہدا. اللہ پھر نبی کو 23 سال کے لیے آپ کے میرے لیے رول ماڈل بناتا ہے. تکلیفیں سہی، بیٹیوں کے گھر ٹوٹے، طلاقیں ہوئیں آپ کی بیٹیوں کو، دشمنوں نے آپ کے گھروں میں کیا کچھ نہ کر دیا، ہر مشکل کو جھیلا، ہر مخالفت کا مردانہ وار مقابلہ کیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ خسارے سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے، یہی ہے راہ نجات. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جس جنت میں جانا ہے نا، میں نے آپ نے بھی اسی میں جانا ہے. تو راستہ بھی وہی ہوگا. آپ جب لندن آتے ہیں، اس ویمبلے مسجد میں آپ آئے تو سب کے لیے ایک ہی گیٹ تھا نا، کوئی ادھر سے آیا، ادھر سے آیا، ادھر سے، اندر تو ایک ہی جگہ سے آئے نا. تو جنت وہی ہے، کوئی روٹ نہیں بدلا، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آج بھی جنت کا، صرف بدلے ہیں تو ہم بدل گئے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے آپ کے میرے لیے میدان ابھی خالی ہے، ابھی زندہ ہے. ابھی ہم اپنے گریڈز بڑھا سکتے ہیں. پیپر جو میرے ہاتھ میں ہے تو میں اس میں کچھ اور لکھ لوں، اور اگر مجھے یاد ہی آ گیا کہ میں نے کچھ غلط لکھ دیا تو اس کو مٹا دیجیے، انڈو کیجیے، ڈیلیٹ اٹ. آپ کے پاس، میرے پاس وقت موجود ہے، کیونکہ والعصر، ہاں جا رہا ہے جلدی سے. کیا ہر دن کمزوریاں نہیں بڑھ رہی؟ اب اٹھتے بیٹھتے گوڈے گٹوں میں دردیں نہیں شروع ہو گئی؟ اب آنکھوں پہ گلاسز نہیں لگانے پڑتے؟ آپ اور میں ریئلسٹک بنے نہ بنے، لیکن اللہ نے تو آپ کے میرے لیے یہ سب کچھ رکھ دیا. تو اپنی نسلوں کو تیار کیجیے. آج کے دور میں بھی سچی خوشی، سکون، اطمینان اور دل کی ٹھنڈک اگر آپ نے لینی ہے تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خود بھی نیکی پہ جمنا ہے، دوسروں کو جمانا ہے، اور حق کی گواہی دیتے ہوئے لوگوں سے ترش باتیں سننی ہے. یس. اور کل کہنا ہے کہ اللہ سارا جہاں مجھ سے خفا ہے. حق بولنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے، میٹھی گولیاں دینے والے ڈاکٹر کو سارے پسند کرتے ہیں. تو کہتے رہے، نہیں پسند کرتے تو نہ کریں. تو اللہ کے دیے ہوئے رستوں پہ چلنا ہے. کوئی تکلیف، کوئی مصیبت یا کوئی لالچ آپ کو مجھے نہ روکے، اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، خود بھی جمیں گے. اور یہ صبر کرنے کا حکم وہ ذات دے رہی ہے جو صبور ہے، وہ سب سے زیادہ صبر کرتا ہے. دیکھیے اس کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو پھر وہ اگر آپ کو صبر کی دعوت دیتا ہے تو پھر یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کمی بیشی سے درگزر کرے. عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ایمان اور اپنے عمل کی فکر کرتا ہے، اپنی فلاح اور کامیابی کا حریص ہوتا ہے. وہ صرف اپنے ایمان اور اپنے عمل پر ہی قناعت نہیں کرتا، بلکہ اطاعت بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے. یہی سعادت مندی ہے. اور اب امام شافعی کا وہ قول یاد کریں کہ اگر لوگ اس سورت کو غور اور تدبر سے پڑھیں اور سمجھیں تو صرف یہی ایک سورہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اور اب یاد بھی کیجئے کہ صحابہ میں سے دو کیوں جب ملتے تھے تو اس سورت کو پڑھتے، پھر سنتے، پھر سلام کر کے رخصت ہوتے. تو خلاصہ کیا ہے؟ عمل کے نقطے، آخری چند جملے. زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کو آگ نہ لگائیے. فائدے کا سودا تبھی ہوگا اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کر دیں. پہلے خود نیک بنیں، پھر دوسروں کو ہدایت کریں. اور یہ سورت آپ کو مجھے ایک پیغام دے رہی ہے کہ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا ہے.
ہر ایک کرسی میں سجا کر اس طرح نہیں بیٹھتا جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک جہاں تک جس میدان میں بھی دعوت اللہ کر سکے فرض ہے. اور یہ جملہ بڑا بڑا لکھیے کہ نماز روزے کی طرح تبلیغ بھی فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. اور آپ اگر کریں نہ کریں اللہ نے تو اپنا کام کروا بھی لینا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو دن رات اس رستے میں کھپ رہے ہیں. آج کا دن بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. کئی دن سے گجرانوالا پروجیکٹ الحمدللہ 3 ماہ پہلے ایک چھوٹی سی جگہ پہ کام شروع ہوا تھا اور اس کے لیے ایک بڑی جگہ لی تھی. 1.5 مرلے کا گھر ایک سسٹر کا تھا، تو اس نے وہاں کلاسز شروع کی تھی ہمارے ساتھ. یقین کریں کہ جب ایک جگہ میں پورے نہیں آئے تو ایک ہی دن میں 3 شفٹیں کر لی. تو اب 200-250 لوگ بچے لڑکیاں تیار ہو چکے تھے. جگہ کی ضرورت تھی. ساتھ والا پلاٹ کافی دیر سے وہ کہتی تھی کہ اگر یہ مل جائے تو وسعت کر لیں گے. وہ لینے نکلے تھے، اللہ نے ادھر ہی بنا بنایا گھر دے دیا 2 گھر چھوڑ کے. آج اس کی آخری ڈیٹ ہے، صبح سے لے کے ابھی تک. یعنی میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو آخری جھٹکا ہوتا ہے نا کہ اور کیا کونوں میں رکھا ہوا ہے اس کو بھی لگا دیں تاکہ یہ پروجیکٹ آج کلوز ہو جائے. آج اس کی آخری تاریخ ہے اور اللہ نے کام کرا ہی لینا ہے. ہمیں مشکل لگتا ہے، اللہ نے آسان ہے. تو یہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے رستے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے شروع میں میرا حصہ ڈلے، کوئی کہتا ہے آخر میں میرا حصہ ڈلے. وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی یہ عملی پہچان ہے. آج کے دور میں ہمارے پیسے کا، ہمارے وقت کا، ہماری سکلز کا سب سے زیادہ حقدار اللہ کا دین ہے. دین سیکھنا اور سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. باقی تو ساری دنیا چیریٹیز کر رہی ہے. بھوکوں کو بھی لوگ کھلاتے ہیں، سیلاب زدگان کو بھی کھلاتے ہیں، سردی گرمی کے کپڑے بھی دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنا اس اسلام پر نہیں خرچ کریں گے تو کون کرے گا؟ اور مجھے اس پاکستان کے ٹرپ میں جو اللہ نے ان 3 ماہ میں دکھایا ہے، ابھی نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے، اور نہ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی انٹرسٹ ہوگا اس سے، کیونکہ وہ تو پاکستان کی باتیں ہیں. آپ تو اپنے اس شہر کی فکر کیجئے. میں نے کچی گلیوں میں جا کر دیکھا ہے. واللہ میرے رب نے مجھے جو ان 3 مہینے میں تقریباً 3 ماہ بعد واپس آئی ہوں، گئی بھی آپ سے ہی تھی اور آئی بھی آپ کے پاس. جہاں اللہ لے جائے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ایک ہی مقصد ہمیں کہیں سے لے کے جاتا ہے اور کہیں داخل کرتا ہے. کئی لوگ ان ملکوں میں ویزوں کے لیے آتے ہیں، کوئی شادیوں کے لیے آتے ہیں، کوئی بزنس کے لیے آتے ہیں. اللہ گواہ ہے کہ امریکہ سے لے کر پاکستان اور یہ یورپ میں جب بھی کسی ملک میں داخل ہوئے ہیں تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. صبر کا تو مرحلہ ہی نہیں آیا، اللہ کی رحمتیں ہی بہت ہیں. میں نے گلیوں میں، ٹیلوں ٹبوں میں 3 اس ماہ میں جا کر دیکھا ہے. ناممکنات کو ممکن ہوتے دیکھا ہے. کئی ایسے ہمارے پروجیکٹ شروع ہیں جو ابھی ہم اناؤنس نہیں کر سکتے، بتا ہی نہیں سکتے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئیں گے. آپ کے برین سے بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ، لیکن یہ پتا کہ یہ ہو جانا ہے کیونکہ نظریں بہت بڑی ہستی پہ ہیں. تو اپنے لیے فکر کیجئے. اگر آپ کچھ کیے بغیر چلے گئے دنیا سے، آنے والے وقتوں میں تو وہ حرارت بھی نہیں رہنی. کھانا پکتا ہی اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا کھانے کو جتنی مرضی ہلکی آنچ پہ رکھ دیں وہ جوش نہیں آتا. اگر آپ کے اندر جوش نہیں ہے تو اگلوں میں کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر کے فیصلے کرے. آنے والے رمضان کو آپ کے لیے بہترین کرے. کھپا دیں اپنی ذات کو، اپنے وقت کو، پھر اس کے بعد اللہ جانے اور اس کے بندے جانے. اور انا کو مارے بغیر یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں ہوتا. آج اگر حق کو لاوارث سمجھ کر چھوڑ کر الگ کھڑے رہیں گے نا تو قیامت کے دن ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا. اللہ کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں کہ اس وقت دین کو تھام لیں جس وقت دین پہ لوگ باتیں کرتے ہیں. کل قیامت کا دن بہت سخت ہے. وہاں اللہ نے سورج کے اندر کھڑا کر کے ہم سے حساب کتاب لینے ہیں. تو بہتر ادھر ہی کر لیں. ایسیوں میں بیٹھے میں ٹھنڈک گرمی کا احساس ہے. ماں کے پاس ہی بیٹھ کر 2 بچے آپس میں سمجھوتا کر لینا تو اچھا ہوتا ہے. کچہری میں بھائی کے خلاف بھائی مقدمہ کر دے تو اچھا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین فیصلے کرنے والا بنا دے. اور میں مانتی ہوں کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو کوئی نہ تو مشکل لگتا ہے. تو چائے کی عادت نہیں چھوٹتی، نسوار کھانے والے سے نسوار نہیں چھوٹتی. ہم سے یہ نشہ کیسے چھوٹے گا اپنی ذاتی زندگیوں میں جینے کا؟ لیکن پھر اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ قدر بھی بہت کرے گا. جزاکم اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم جنہ وعصمہم من عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی سے درگزر کرے، آپ سب کی جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا نشہ لگا دے، اور ہم اس لذت کو پائیں جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے پائی، اور جس کے بعد پھر دنیا کی ہر دولت اس کے آگے ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی، ان کے دین کی، ایمان کی، ان کی جان مال کی حفاظت کرے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہمارے پیارے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ہمارے ماں باپ پہ، ہمارے استادوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اور اس فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طور پہ اپنی رہنمائی میں لے لے، اور ہم حقیقت میں فتنوں کے آگے بند باندھنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔